السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم لوگ اپنے سائیکالوجی کے کورس کو تھوڑا کر کے ڈسکس کرتے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ لوگوں کی ڈیٹ شیٹ بھی آ چکی ہوئی ہے، ایگزامس بھی تقریباً کچھ زیادہ ٹائم نہیں رہا، اس لیے ہم نے فوکس کیا ہے اب ان پوائنٹس یا ان ٹاپکس کے اوپر جو کہ آپ کے ایگزامس کے لے کے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو آج کا جو چیپٹر دیکھ رہے ہیں اس میں سے بھی ایک کویسچن ہے جو کہ پاسبل ہے کہ ایگزامس والا آپ کے ایگزام میں آ سکتا ہے۔ وہ چیپٹر جو ہے وہ آج کے ٹاپک میں ہم شامل کریں گے، اس کا نام ہے ایموشن، جس کو ہم اردو میں ہیجان بولتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا انٹروڈکشن کیا ہے۔ جو ایموشنز ہیں، جو ہیجان ہے، یہ بیسیکلی ایک لیٹن ورڈ ہے جو کہ ایموور کہلاتا ہے۔ ایموور کا مطلب ہوتا ہے لرزنا، جھنجھوڑنا، کانپنا یا کپ کپی ہونا۔ تو اس چیز کو اگر ہم اس چیز کو ہی بیس بنا کے ہم لوگ اپنی اسٹڈی کو آگے کریں یا سمجھنے کی کوشش کریں تو بیسیکلی یہ ہے آپ کی انٹینسٹی آف فیلنگس۔ ایموشن جو ہوتی ہے وہ آپ کس احساس کو کتنی شدت سے فیل کرتے ہیں تو ہم اس کو ایموشن کہتے ہیں۔ ہم ڈیلی لائف کے اندر بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، بہت سارے حالات و واقعات کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، سنتے بھی ہیں۔ یہ جتنے بھی روزمرہ کے جو کام ہوتے ہیں، حالات و واقعات ہوتے ہیں، یہ انسان کے ذہن پر کوئی نہ کوئی اثر چھوڑ کر جاتے ہیں۔ یہ تاثرات جتنے زیادہ انٹینس ہوتے جاتے ہیں اتنا زیادہ آپ کیا ہوتے ہیں، ایموشنل ہوتے رہتے ہیں۔ ایموشنس ہمیشہ ایک جیسے تو نہیں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی انٹینسٹی میں فرق آتا رہتا ہے۔ اگر میں آپ کو سمپل سمجھانے کی کوشش کروں، اگر آپ سمجھنے کی خاطر جاننا چاہتے ہیں کہ ایموشنس کو ہم کیسے انالیسس کریں، کیسے انڈرسٹینڈ کریں، تو اس کے لیے یہی ہے کہ فیلنگس، جو چیز آپ فیل کرتے ہیں، فیلنگ سے آپ کا انٹرنلی جو پروسیس ہوتا ہے فیل کرنے کا، وہ انٹرنلی ہوتا ہے۔ آپ جو چیز فیل کرتے ہیں اس کو جو ایکسپریس کرتے ہیں نا، اس کو ایکسپریس کرنے کا نام ایموشنز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ایموشنز کے تھرو ہی انہیں ایکسپریس کرتے ہیں۔ اب کتنی قسم کے ایموشنز ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ آپ جس طرح اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کرتے ہیں وہ سارے آپ کے کیا ایموشنز کہلاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیتے ہیں اس کو جنرل ڈیفینیشن میں دیکھ لیتے ہیں کیا کچھ ہے۔ سب سے پہلے ہافڈنگ کے مطابق احساس جو ہوتا ہے، جو فیلنگ ہوتا ہے، فیلنگ کے فوراً، ٹھیک ہے، جو مشتعل ہوتا ہے، اراؤزل جسے ہم کہتے ہیں، جو ایموشنز کا بننا، اس کا انالیسس، اس کا کانسیکوینسز جو ہوتی ہیں، وہ کیا کہلاتا ہے، آپ کا ایموشن کہلاتا ہے۔ ووڈورتھ کے مطابق یہ ایک قسم کی مشتعل حالت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ میکڈوگل کے مطابق ایک جبلت کا ایک تاثری پہلو ہوتا ہے، افیکٹو میٹر جو ہوتے ہیں نا، ایسپیکٹس ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جبلت، برتھ کو کہتے ہیں، بائی برتھ جو آپ کی چیز میں۔ ولیم جیمس کے مطابق اسے پرسیپشن کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جو آپ کا آرگنس کے اندر جو چینج آتی ہے، آپ کے مسلس کے اندر جو چینج آتی ہے، اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ایموشن کہتے ہیں۔ کینٹ کے بقول ہیجان ایک بیسیکلی ایک سیلاب کی جیسے ہوتا ہے، فلڈ ہوتا ہے جو اپنے بند کو توڑ ڈالتا ہے، فرد اس کے سامنے کیا ہوتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے۔ آپ تھوڑے سے اس کے کمپوننٹس کی طرف دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ایک پرسنل اور آپ کا جو ہوتا ہے سبجیکٹو طریقہ کار ہوتا ہے۔ ہیجان کے دوران آپ کے انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں میں چینجز آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بیسیکلی آٹونومک سسٹم کا ایک پارٹ ہوتا ہے۔ ہیجان ایموشنز میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے، پازیٹیو ہو سکتا ہے یا نیگیٹو ہو سکتا ہے۔ ایموشنز کے دوران آپ کے چہرے کی باڈی لینگویج چینج ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، چہرے کے جیسچرز بدل جاتے ہیں، ایک خاص قسم کا آپ کے اندر ریئیکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ اور بھی ہیں اس چیز کے اندر، اس کو آپ دیکھیے گا، یہ جسٹ آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے چیزیں دی ہوئی ہیں۔ ہیجان جو ہوتا ہے ایک ٹیمپریری چیز ہوتی ہے۔ ہیجان جو آپ کے جو انٹرنل ہومیوسٹیسس جو آپ کی اسٹیٹ ہوتی ہے باڈی کی، اس کو چینج کرتا ہے۔ آپ کا موٹیویٹیو پہلو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک خاص قسم کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں تو اس کے اندر احساس کا پہلو ہوتا ہے، وہ اسی کو ایکسپریس کرنے کا نام ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کو ایموشنز کہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ جسٹ اپنے پیپر کے لحاظ سے جتنی آپ پک کرنا چاہیں اس کے لیے۔ ہیجان کو ہم نارملی 3 بیسک چیزوں میں کیٹیگرائز کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے، انڈرسٹینڈ کرنے کے، فردر ایکسپلینیشن کے لیے۔ ایموشنز کو سب سے پہلے ہم کرتے ہیں کانشیس ایکسپیرینس کے اندر۔ ہم نے شروع میں دیکھا اس کے جب کمپوننٹس میں بتایا کہ ذاتی ہوتا ہے اور موضوعی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سبجیکٹیو ہوتا ہے۔
تو کانشیس ایکسپیرینس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز سے آگاہ ہوتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں, آپ اس کو باقاعدہ ایک فیل کر رہے ہوتے ہیں, اس کا جو ریئیکشن ہوتے ہیں اس کا بھی کوئی نہ کوئی موٹیو ہوتا ہے, کوئی مقصد ہوتا ہے. اس چیز کو ہی آپ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو آپ کا ذہن میں آپ کا ایک مخصوص رد عمل آتا ہے, اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہی آپ ایموشنز کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں. ہیجان کا جو آپ ایکسپریس کرتے ہیں وہ کسی حد تک سماجی قوانین کا احترام بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. گالم گلوچ بھی ایک قسم کا آپ کے ایکسپریشن ہوتے ہیں ایموشنز کو, جو سم ٹائم آپ نارمز ایسے ہوتے ہیں آپ نہیں نکالتے ہیں, سم ٹائم آپ نکالتے ہیں. خوشی, محبت, جتنی ساری چیزیں ہیں, جتنے بھی ایموشنز ہیں, یہ ساری سے ہم کیا کانشیس ایکسپیرینس ہوتا ہے ہمارا. دوسرا آتا ہے رسپانسو بھی ہوتا ہے. رسپانس تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی ایموشنز کے اندر آپ کے اندر چینجز آتی ہیں. تو نارملی دو قسم کی چینجز آتی ہیں, ٹھیک ہے. انٹرنل بھی ہوتی ہے, ایکسٹرنل بھی ہوتی ہے. جو جسمانی تبدیلیاں جو ظاہری ہوتی ہیں یا بیرونی تبدیلیاں کہلاتی ہیں, ٹھیک ہے, جس میں آپ کے تمام جو ایموشنز ہوتے ہیں, جیسے فار ایگزامپل ہمارا چہرہ ہو سکتا ہے, ہماری چال ڈال, اور ہماری گفتگو کے اندر جو چینجز آتی ہیں وہ ہماری کیا ہوتی ہے جسمانی تبدیلی ہوتی ہے, یا جو ایکسپریس کر لیتے ہیں ہم لوگ. انٹرنلی ہمارے اندر کیا ہوتی ہیں, آپ کا پلس کا تیز ہو جانا, ٹھیک ہے, آپ کا اسٹمک کا فنکشننگ سلو ہو جانا, ٹھیک ہے, بی پی کا بڑھ جانا یا کم ہو جانا, شوگر کا لو ہو جانا یا ہائی ہو جانا, یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہی شامل ہوتی ہیں. تھرڈ کے اندر ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ایموشن ایز اے موٹیو, کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی آپ کا موٹیو ہوتا ہے, کوئی محرک ہوتا ہے, کہ کوئی مقصد ہوتا ہے آپ کا, کوئی گول ہوتا ہے. جب بھی آپ کوئی ایکسپریس کرتے ہیں اپنے ایموشنز کو, تو ہمارے ذہن میں جو چیز ہوتی ہے ہم اس کو موٹیو کہتے ہیں. اگر ہمیں ان جو سچویشنز ہوتی ہے ان کے ایکسپریس کرنے کا موقع نہ ملے, تب بھی اس کی شدت میں کیا ہوتی ہے, کمی آئے ہوتی ہے. فار ایگزامپل اس لیے تو ہم کہتے ہیں جب غصہ آئے آپ لوگ کو, تو اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے, بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں, ٹھیک ہے, یا آپ منہ کو دھو لیں, ٹھیک ہے. تو یہ ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے ایموشنز کو کنٹرول کرنے میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو ہم ایموشن ایز اے موٹیو دیکھ سکتے ہیں. کوشچن جو پیپر پوائنٹ آف ویو سے بھی امپورٹنٹ ہے وہ تھیریز آف ایموشن ہے. ہم ان سب میں سے دیکھیں گے کون سی چیزیں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہو سکتی ہیں, تو ہم اس سے تو اس ٹاپک کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انیٹ تھیوری کیا آتی ہے, میکڈوگل کا جبلی نظریہ, ٹھیک ہے. انیشن کا انیٹ کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ فردر ایکسپیرینس کے تھرو اسے فرنش کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ ڈیولپ کرتے ہیں, گروتھ ہوتی ہے ان سب چیزوں کی, تو ہمارے کرنٹ سچویشن کے اندر آتی ہے. ولیم میکڈوگل کا بیسیکلی کہنا یہ ہے کہ جو ایموشنز ہوتے ہیں وہ ہمارے جب ہم پیدا ہوتے ہیں اسی کے اندر ہی فرد کے اندر موجود ہوتے ہیں اور تمام عمر اس میں رہتے ہیں. 1920 میں واٹسن اور رائنر کے مطابق بھی اس نے اس کی تائید کی تھی. اس کو ایکوریسی میں کہا تھا, ایکوریٹ کہا تھا, اور کہا کہ جو خوف ہوتا ہے, ڈر ہوتا ہے, طیش ہوتا ہے, یہ اگریسو جو چیزیں ہوتی ہیں, اور محبت, یہ تین ایسے ایموشنز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے ہر انسان کو اس کے وراثت میں, اس کے ورثے, اس کے جینز میں یہ چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جیسے ہی انسان پیدا ہوتا ہے تو ان جو ایموشنز کو ایکسپریس کرنا شروع کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. زیادہ اونچی آواز بچے میں کیا خوف پیدا کرتی ہے, یہ سارے وہ چیزیں جو آپ ابھی بھی ایکسپیرینس کر سکتے ہیں, کسی بھی بچے کے ساتھ یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں, تو آپ کو زیادہ آئیڈیا ہو جائے گا پریکٹیکلی ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے. اسی طرح جب ہم یہ احساس ہو کہ اس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے اور وہ بے آسرا ہے, ٹھیک ہے. جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تب بھی آپ کو ڈر لگتا ہے, ٹھیک ہے. جب آپ کو کوئی زور سے بولے یا کوئی ڈانٹے ڈپٹے تب بھی آپ کو ڈر لگتا ہے, ٹھیک ہے, یا غصہ آتا ہے, ٹھیک ہے, خوف ہوتا ہے یا غصہ آ جاتا ہے. یہ چیزیں ہیں. فرد بیسیکلی اگرچہ اپنے جو ایکسپیرینس ہوتے ہیں ان کی بنا پر ڈفرینٹ ایموشنز کو چینج کر سکتا ہے اپنے مطابق, لیکن یہ ساری کی ساری جو اس کی بیس بنتی ہے وہ بائی برتھ ہی بن رہی ہوتی ہے. بیسیکلی یہ جو ہے آبسولیٹ ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں بہت ساری چینجز جو آتی ہیں جب بھی آپ ایموشنز کاؤنٹر ہوتا ہے آپ کے اندر, تو جو انسان کے اندر جتنی بھی چینجز آتی ہیں ان کا اس تھیوری کے اندر بالکل بھی ذکر نہیں کیا گیا, ٹھیک ہے. تو آج کا ٹاپک شارٹ ہے تھوڑا سا, تو اس کو یہیں وائنڈ اپ کرتے ہیں ہم لوگ. امید ہے آپ لوگ کو یہ سمجھ میں آئے گا. اگر کچھ چیز نہیں سمجھ میں آتی ہے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور جو ڈسکرپشن میں لنک دیے ہوتے ہیں, ہمارے فیس بک کا بھی کانٹیکٹ دیا ہوا اس کے اندر, پیج کا بھی ہے, اور میرا پرسنل نمبر بھی اس کے اندر دیا ہوا ہے. تو آپ کسی بھی طریقے سے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنے کوشچنس کو لے کے. اور فردر اگر کسی کو اسپیشل کلاس کے طور پر یہ جتنے بھی 20-25 دن ہیں اس کے اندر اس کی تیاری کے لیے بھی اگر کوئی رابطہ کرنا چاہے تو وہ بھی وہ کر سکتا ہے. آپ نے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.